الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي علم الانسان ما لم يعلم رب زدنی علما۔ بزرگ ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالموں کے واسطے نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا کہ آپ آتش جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے بھی ہیں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور اس کی نعمتوں کی اور باری تعالیٰ کی رضا کی بشارت اور خوشخبری بھی ایمان والوں کو دینے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں صفتیں ہیں کہ آپ بشیر یعنی خوشخبری دینے والے بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نذیر بھی ہیں یعنی اللہ کے عذابوں سے ڈرانے والے بھی ہیں، باری تعالیٰ کے غیظ و غضب سے ڈرانے والے بھی ہیں۔ اب جن لوگوں کے دلوں کی زمین نرم ہوتی ہے وہ ڈر جاتے ہیں، خوف الہی سے تھر تھر کانپنے لگتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے کافر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا تکلیف پہنچاتے تھے، جس کا بیان قرآن کریم میں بھی ہے اور احادیث کریمہ کے اندر بھی ہے، تو کفار مکہ چونکہ بت پرست تھے اور شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، ضلالت اور گمراہی کا طوق ان کے گلے کے اندر پڑا ہوا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، مستحق عبادت وہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، تو یہ کفار اور مشرکین بے انتہا مخالفت پر اتر آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکالیف پہنچاتے تھے۔ آخر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالی کی یکتائی اور وحدانیت کا اعلان برابر جاری رکھا، گلی میں بھی اسی کا اعلان کیا، وسیع سڑک کے اوپر بھی اسی کا اعلان کیا، شہر کے اندر بھی اسی کا اعلان کیا، مکہ مکرمہ کے آس پاس کے دیہاتوں کے اندر بھی اسی کا اعلان کیا۔ شہری زندگی جو تمدن والی زندگی کہلاتی ہے، وہاں کے رہنے والوں کے سامنے بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل اور لائق نہیں ہے، اور یہی بات اہل دیہات اہل قریہ کے سامنے ارشاد فرمائی۔ تو مکہ مکرمہ کے کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا مطالبہ کرنے لگے کہ اچھا، جب آپ ان بتوں کے مقابلے میں اپنے رب کی ذات کو پیش کرتے ہیں تو ذرا کم از کم ہمارے سامنے اپنے رب کا حال بیان کیجئے۔ صف لنا ربک، اپنے پروردگار کی کیفیت اور صفت اور حالت بیان کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا ان کفار اور مشرکین نے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سوال کے جواب میں آسمان سے آیت کریمہ نازل فرمائی جو آج کے درس کی پہلی آیت کریمہ ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ آپ ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ اپنے رب کی حالت اور کیفیت بیان کیجئے، تو جواب میں آیت کریمہ جو نازل ہوئی اس میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کا معبود تو بس ایک معبود ہے، آپ کا خدا تو بس ایک خدا ہے، اور یہ جو 360 بت آپ نے بیت اللہ کے اندر خانہ کعبہ کے اندر رکھ چھوڑے ہیں،
یا اپنے گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی مورتیاں بنا رکھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے بت جناب اپنے گھروں کے اندر محلوں کے اندر نصب کر رکھے ہیں. کچھ بت آپ نے پتھر کے بنائے ہیں، کچھ بت آپ نے کچی مٹی کے بنائے ہیں اور کچھ بت آپ نے لکڑی کے بنا رکھے ہیں. لہذا یہ تمام کے تمام بت جن کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور بے وقوفی، حماقت، صفات اور ضلالت، گمراہی یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے تم مدد مانگتے ہو اور انہی بتوں کی عبادت کرتے ہو، انہی کی پرستش کرتے ہو. لہذا اس دلدل میں سے تم نکل کر آؤ، نکھری نکھرائی زندگی کے اندر آؤ، سلامتی اور امن والی زندگی کے اندر آؤ جو اسلام سکھاتا ہے، جو اسلام بتاتا ہے. جو اسلامی زندگی ہے وہ رسم و رواج سے بالکل پاک و صاف زندگی ہے، نہ اس میں بکھیڑا ہے، نہ اس میں کسی قسم کی گندگی ہے، اور وہ اسلامی تعلیم اور اسلامی طریقہ اللہ سبحانہ و تعالی کا بنایا ہوا ہے. سو آپ ان تمام معبودوں سے کٹ کر اور ان تمام معبودان باطل سے ہٹ کر ایک اللہ کی جانب آ جائیے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. جب حقیقی معبود ایک ہے اور باقی تمام کی تمام چیزیں یہ باطل ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی دو لفظ ساتھ ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب میں اکیلا معبود حقیقی ہوں تو میری ایک صفت رحمان بھی ہے اور دوسری صفت رحیم بھی ہے. رحمان وہ ذات کہلاتی ہے کہ جب اس سے کسی چیز کو مانگا جائے تو وہ عطا کر دے. دنیا کے اندر میں رحمان ہوں اور آخرت کے اندر میں رحیم ہوں. اس لیے اس دنیاوی زندگانی کے اندر بھی تمہارے اوپر رحم و کرم کی بارش کروں گا اور آخرت میں جو آنے والی دائمی زندگی ہے اس دائمی زندگی کے اندر بھی تمہارے اوپر رحمت کی بارش نازل کروں گا. پر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو اور قرآن کریم کی غلامی اختیار کرو، یعنی اس کی تابعداری کرو اور اس کے تمام احکام و مسائل پر عمل کرو. کفار مکہ نے جب اس آیت کریمہ کا مضمون دیکھا تو کہنے لگے کہ آپ نے ہمارے سوال کا جواب دیا یا آپ کے خدا نے ہمارے سوال کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، لیکن ذرا تفصیل سے بتائیے، ذرا وستار اور وضاحت سے بتائیے، ذرا اس کی شرح کیجئے. آپ اپنے رب کی ذات گرامی پر دلالت کرنے والی چیزیں ہمارے سامنے بیان کیجئے، کیونکہ آپ کا رب دکھائی تو دیتا نہیں، آپ کا رب ہمارے سامنے آتا نہیں، ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے، تو کم از کم اپنے رب کی ذات گرامی پر دلالت کرنے والی چیزیں ہمارے سامنے واضح فرمائیے، ان کا بیان کیجئے. یہ دوسرا سوال کیا کفار اور مشرکین نے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دوسرے سوال کے جواب میں دوسری آیت کریمہ نازل فرمائی جو آج کے درس کی دوسری آیت کریمہ ہے. اور باری تعالی نے اس دوسری آیت کریمہ میں ان کے مطالبے کے بعد اپنی ذاتی گرامی کو بتانے والے 8 دلائل کا ذکر فرمایا. بھائی اس دلیل سے سمجھ میں نہ آئی میری ذات تو دوسری دلیل سے سمجھ لو، دوسری سے سمجھ میں نہ آئے تیسری سے سمجھ لو، تیسری سے سمجھ میں نہ آئے چوتھی دلیل سے اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کو معلوم کر لو. تو باری تعالیٰ نے اپنی ذات کو بتانے والی اور ذات گرامی کی قدرت کاملہ کو بتانے والی 8 چیزیں بیان فرمائیں. وہ 8 چیزیں وضاحت کے ساتھ آیت کریمہ میں ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس
بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. یہ آٹھوں کے آٹھوں دلائل اس آیت کریمہ میں ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میری ذات کے اوپر دلالت کرنے والی چیز، سب سے پہلی چیز تو آسمان ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. پروردگار آپ کی ذات گرامی کو بتانے والی چیز سب سے پہلی آسمان کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ ذرا آسمان کی بناوٹ اور آسمان کی تخلیق اور آسمان کی صناعی کرنے میں، اس کو بنانے میں غور و فکر کریں گے تو پتہ چل جائے گا. اتنا بڑا آسمان ہے، جدھر چاہو نگاہ دوڑاؤ آسمان نظر آئے گا. سمندر کے اندر کوئی سفر کر رہا ہے، اوپر کو نگاہ اٹھائے گا آسمان دکھائی دے گا. چاروں طرف آسمانی آسمان ہے. لیکن باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ذرا اس آسمان کو میری ذات گرامی پر دلیل بنا کر دیکھو کہ اتنے بڑے آسمان کو میں نے پیدا کیا تو ذرا اس آسمان میں ٹیڑھ نہیں ہے، ذرا اس آسمان میں کہیں کجی نہیں ہے. جیسے زمین کے اندر کجی ہے، کہیں کی زمین اونچی اور کہیں کی زمین نیچی، کہیں کی زمین بالکل مساوی اور برابر. لیکن آسمان کے اندر غور و فکر کرو نگاہ اٹھانے کے بعد تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کیسی صناعی اور کیسی کاریگری سے آسمان کو بنایا ہے. کسی قسم کی کوئی کجی اس کے اندر نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے اس کے اندر کجی تو نہیں رکھی، ساتھ میں بنا ستون کے، بنا کسی کھمبے کے، بنا کسی پلر کے اس کو روک رکھا ہے. یہ آسمان گرتا تھوڑی ہے، آسمان تو ٹکا ہوا ہے. بنا کسی ستون کے اور بنا کسی کھمبے کے، بنا کسی پلر کے اللہ فرماتے میں نے اس کو روک رکھا ہے. خلق السماوات عمد ترونها. باری تعالیٰ نے بنا ستون کے، بغیر عمد، آسمان کو ہمارے اوپر معلق کر رکھا ہے. اور پھر فرمایا ہے کہ صرف ایک آسمان نہیں بنایا، دوسرا بھی ہے، تیسرا بھی ہے، چوتھا بھی ہے، پانچواں بھی ہے، چھٹا بھی ہے، ساتواں بھی ہے. 7 آسمان میں نے بنائے ہیں. کبھی کوئی آدمی یہ سوچے کہ شاید پہلا آسمان بنا کر اللہ تعالیٰ تھک گئے ہوں گے. نہیں نہیں، اللہ نے فرمایا ہے کہ آسمان بنانے کے بعد، آسمان کی تخلیق کرنے کے بعد میری ذات گرامی تھکی نہیں، ذرہ برابر بھی میرے اندر تھکن پیدا نہیں ہوئی. تھکن تو مخلوق کے اندر ہوتی، خالق کے اندر نہیں ہوتی. لہذا باری تعالیٰ نے آسمان کی تخلیق فرمانے کے بعد اس کو بالکل کجی سے پاک و صاف رکھا. سورہ تبارک الذی جو 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کفار کو اور جھنجھوڑا ہے آسمان ہی کے بارے میں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور.
فرمایا کہ اے میرے باغی انسان، میرے باغی بندے جو شرک اور کفر کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھ، کوئی تجھے ٹیڑھ پن اس کے اندر نظر آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد اگر ٹیڑھ پن نظر نہ آئے تو دوبارہ دیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کی جانب نظر فرمانے کی دعوت دی ہے۔ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ فرمایا تو آسمان کی بناوٹ میں اگر ٹیڑھ پن تلاش کرے گا تو تلاش کرتے کرتے تیری آنکھیں تھک جائیں گی، پر مجھ خدا کی بناوٹ میں کوئی ٹیڑھ پن نظر نہیں آئے گا، کچھ بھی نہیں، صاف و شفاف آسمان نظر آئے گا۔ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ میری قدرت کاملہ کی نشانی ہے کہ میں نے اتنے بڑے آسمان کو بنا ستون کے صرف اپنے حکم سے روک رکھا ہے۔ آسمان تو میرے حکم کے تابع ہے۔ 22ویں پارے میں کہا گیا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ذرا بھی آسمان کی طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا لوں تو آسمان گر کر ساری مخلوق کو تباہ کر دے گا، ساری مخلوق آسمان کے نیچے دب کر مر جائے گی۔ لیکن وہ تو میں نے اپنے بندوں پر رحمت کاملہ کی بارش کرتے ہوئے آسمان کو کہہ رکھا ہے کہ تم ٹھہرے رہو، پھر یہ آسمان جو ہے قیامت تک برابر ایسے ہی ٹھہرا رہے گا، اور جب قیامت قائم کرنے کا باری تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو اس وقت یہ آسمان جو ہے پھٹ جائے گا، اور پھر اس وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے یہ منہ نہیں موڑے گا۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت۔ اللہ تعالیٰ قرب قیامت میں، قیامت کے دن جب اس آسمان کو حکم دیں گے تو یہ آسمان پھٹ جائے گا، اس میں انشقاق ہو جائے گا۔ انشقاق کے معنی پھٹنے کے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ آسمان کے اندر تو کوئی ٹیڑھ پن نظر آیا نہیں، پر کوئی منچلا بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ پروردگار آپ نے اپنی قدرت کاملہ کی دلیل میں زمین کو بھی پیش فرمایا ہے کہ زمین کو دیکھو تو مجھ خدا کی یاد آتی ہے کہ زمین سے کیسی ترکاریاں پیدا ہوتی ہیں، زمین سے کیسے مختلف قسم کے رنگ برنگ کے پھول پیدا ہوتے ہیں، پھول کھلتے ہیں، پھول شگفتہ ہوتے ہیں، کوئی پھول گلاب کا ہے، کوئی رات کی رانی کا ہے، کوئی جناب کسی طرح کا ہے، کوئی کسی طرح کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان سارے پودوں میں پانی ایک ہی پڑتا ہے، پانی سارے پودوں میں ایک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے رنگ برنگ کے پھول ان سے شگفتہ ہوتے نکلتے ہیں، کھلتے ہیں۔ تو زمین کے اندر، زمین کی بناوٹ میں اگر غور و فکر کریں، عجیب بات ہے کہ جو چیز کسی چیز کے اندر ڈالی جاتی ہے وہ چھپ جاتی ہے، لیکن خدا کی قدرت کاملہ کا نمونہ آپ دیکھیں کہ زمین کے اندر کسان بیج ڈالتا ہے تو بیج بظاہر چھپ گیا، لیکن اس بیج سے جناب تنا نکلتا ہے، پھر پودا بنتا ہے، پھر تناور درخت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دے رکھا ہے کہ تجھے ترکاریاں اگانی ہیں تاکہ میرے بندے ان ترکاریوں کو استعمال کریں، اور میں نے جو حیوانات اور جانور پیدا کیے ہیں ان جانوروں کے چارے کا انتظام بھی میں نے کر رکھا ہے، اس چارے کو بھی اے زمین تجھے ہی اگانا ہے۔ اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه انعامهم وانفسهم افلا
زمین کی پیداوار میں سے کھاتے اور تمہارے چوپائے اور جانور بھی اسی زمین کی پیداوار سے کھاتے اور اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ یہ 21ویں پارے کی آیت کریمہ میں نے آپ کو سنائی۔ تو پروردگار آسمان کو تو آپ نے بالکل ٹیڑھ پن سے پاک و صاف رکھا، کوئی کجی نہیں، کہیں ایسا نہیں کہ کہیں کا آسمان اونچا کہیں کا نیچا، پر پروردگار زمین کے اندر تو ایسا ہے، کہیں کی زمین اونچی اور کہیں کی زمین نیچی، کہیں نشیبی علاقہ کہیں فرازی علاقہ، کہیں اونچا کہیں نیچا، کہیں گڈھے ہیں کہیں نالے ہیں۔ اس زمین کے اندر آپ نے ایسا کیوں کر رکھا ہے؟ اس کے اندر بھی ایک حکمت ہے کہ آسمان کو تو ٹیڑھ پن سے پاک صاف رکھا اور زمین کے اندر باری تعالیٰ نے یہ ٹیڑھ پن رکھ دیا۔ زمین کے اندر ٹیڑھ پن رکھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ زمین کے اندر ٹیڑھ پن ہے، زمین کے رہنے والوں کے اندر ٹیڑھ پن ہے۔ اگر زمین کے رہنے والوں میں ٹیڑھ پن نہ ہوتا تو انسان یہاں کے رہنے والے کفر نہ کرتے، شرک نہ کرتے، نفاق نہ کرتے، زندقے پر عمل نہ کرتے، شیطان کے راستے پر نہ چلتے۔ دنیا کے اندر شیطان اور اس کی طاقتیں موجود ہیں، دنیا کے اندر شیطان اور اس کا لشکر موجود ہے جو انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ شیطان ٹیڑھا ہے، اس کا سارا لشکر ٹیڑھا ہے، سارا لشکر گمراہ ہے، اس کے ماننے والے گمراہ ہیں، ان کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ٹیڑھ پن رکھ کر اشارہ کر دیا کہ یہاں کے رہنے والوں میں بھی ٹیڑھ پن ہوگا، وہ بھی کفر کریں گے، شرک کریں گے، میری بارگاہ سے بغاوت کریں گے۔ اور رہے آسمان والے، اللہ اکبر، آسمان میں کوئی اللہ کا باغی نہیں، آسمان کے رہنے والے تمام کے تمام فرشتے باری تعالیٰ کے تابع ہیں، وہاں کوئی کجی نہیں۔ جب آسمان میں اللہ نے ٹیڑھ پن نہیں رکھی تو وہاں کے رہنے والوں میں بھی ٹیڑھ پن نہیں، اطاعت ہی اطاعت، فرما برداری۔ اور یہاں زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اونچا نیچا علاقہ رکھا، ٹیڑھ پن رکھا، تو باری تعالیٰ نے اس ٹیڑھ پن کو رکھ کر اشارہ کیا کہ دنیا کے لوگ جو ہیں وہ ٹیڑھے ہوں گے، لیکن اگر اپنے اس ٹیڑھ پن کو، اپنی اس گمراہی کو، اپنی اس ضلالت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے اور قرآن کریم کی اطاعت کر کے دور کرنا چاہیں گے تو دور ہو سکتی ہے۔ اس لیے جو ایمان والے بندے ہیں وہ ٹیڑھ پن سے بہت گھبراتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چاہنے والے بندے ہیں وہ اس ٹیڑھ پن سے بہت بہت گھبراتے ہیں اور برابر دعا کرتے رہتے ہیں کہ پروردگار جب آپ نے ہمارے دلوں کو سیدھا کر دیا، یعنی ہدایت پر لگا دیا، صراط مستقیم کی توفیق دے دی، اپنی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق دے دی، تو اے ہمارے پالنہار اب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت بنا دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شیطان رجیم کے چنگل میں پھنس جائیں، اس کے پھندے کے اندر پھنس جائیں۔ بار بار دعا کرتے ہیں، اس دعا کو قرآن میں نقل کیا گیا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ہدایت دینے کے بعد ہم ٹیڑھ پن سے گھبراتے ہیں۔ اور بتاؤں، معمولی سا ٹیڑھ پن بھی ایمان والے پسند نہیں کرتے، معمولی سی کجی بھی کامل الایمان لوگ پسند نہیں کرتے، گھبراتے ہیں۔ جیسے بالکل وائٹ کپڑا ہو، سفید کپڑا ہو، معمولی سا داغ بھی اگر اس سفید کپڑے میں لگ جائے، دیکھیے کتنا برا لگتا ہے، بہت برا لگتا ہے۔ ایسے ایمان والوں کے دل ایمان پر عمل کرنے سے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا والے اعمال کرنے سے بالکل پاک و صاف ہو چکے، منور ہو چکے، تو جب ان کے دل پاک و صاف منور ہو چکے تو معمولی سی ٹیڑھ پن بھی اگر دل کے اندر آتی ہے تو گھبرانے لگتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی کی پناہ مانگتے ہیں کہ پروردگار آپ کی پناہ چاہیے، آپ کی حفاظت چاہیے کہ آپ بڑے تو آپ کی پناہ بھی بڑی ہے، اور جس کو آپ نے سیفٹی دے دی، حفاظت دے دی، کوئی اس کا بال بیکا کر نہیں سکتا۔ وہ ڈرتے رہتے ہیں، معمولی معمولی بات کا خیال رکھتے ہیں، بڑی بات نہیں، معمولی معمولی
چیز کا خیال رکھتے ہیں. مجھے یاد آیا ہمارے اور آپ کے امام اعظم نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے مالدار تھے. اللہ تعالی نے ان کو بہت مالدار بنایا تھا. کپڑے کا کارخانہ امام ابو حنیفہ کا چلتا تھا. پیسہ جمع کرنا کوئی بری چیز تھوڑی ہے، پیسے سے محبت کرنا برا ہے. پیسے کو جمع کرو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے. پیسے کی محبت اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. حضرت عثمان ابن عفان عثمان غنی کہلاتے ہیں. وہ غنی تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے مالدار تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کتنے مالدار تھے، ان کی سوانح حیات سے معلوم ہوتا ہے. چنانچہ بہت بڑے مالدار تھے حضرت امام ابو حنیفہ. فقراء یتامى مساکین کی پرورش فرماتے تھے اور ایسے باری تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دیتے تھے کہ دانے ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو علم نہ ہوا کہ کیا دیا اور کتنا دیا. اب تو لوگ پیسے سے محبت کرتے ہیں. گرمی کے موسم میں اگر پیسہ پاس میں ہے، ہاتھ میں ہے، ہتھیلی میں ہے، نوٹ جناب ہتھیلی کے اندر دبا ہوا ہے، تھوڑی دیر تک جناب وہ ہتھیلی کے اندر رہا، مٹھی کے اندر رہا، پسینہ آیا، پسینے سے وہ نوٹ گیلا ہو گیا. کنجوس بہت ہیں، بخیل بہت ہیں. اب جو ہتھیلی کھولی اور بھیگا ہوا نوٹ دیکھا تو نوٹ سے بولتے ہیں کہ ارے رو رہا ہے تو خرچ نہیں ہونا چاہتا. عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ سینکڑوں بیوہ عورتوں کو پالتے تھے، سینکڑوں یتیم بچوں کا خیال رکھتے تھے. آج تو ہمارے یہاں رسم و رواج میں ڈیکوریشن میں سینکڑوں روپیہ، ہزار روپے خرچ ہو جاتے ہیں. 25 ہزار کی سجاوٹ ہوتی ہے. خوب ڈالنے سے رسم و رواج ہوتا ہے. جب قبر میں جائیں گے پتہ چل جائے گا. جب آنکھ بند ہوگی فرشتے پٹائی کریں گے، پتہ چل جائے گا کہ مال کی نعمت دی تھی، مال میں نے دیا تھا، میرا بڑا انعام تھا، تو نے بیجا اسراف کیا. جہاں خرچ کرنا چاہیے تھا وہاں خرچ نہیں کیا. تو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ چونکہ بڑے مالدار تھے، لوگوں کو قرض بھی دیا کرتے تھے اور یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ قرض لینے والا مسلمان ہے یا کافر ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، کبھی نہیں. چنانچہ امام ابو حنیفہ کے برابر میں ایک مجوسی رہتا تھا. مجوسی کسے کہتے ہیں؟ جو لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی عبادت کرتے ہیں، ان کو مجوسی بولتے ہیں. میم جیم واو سین یا. ظاہر سی بات ہے کہ آگ تو ہماری معبود نہیں، آگ تو باری تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہے. اللہ نے منع فرمایا کہ آگ کی پوجا مت کرنا، لیکن ہے بھائی دنیا کے اندر آج بھی بہت سے لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں. چنانچہ وہ آگ کی پوجا کرنے والا ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت انیقہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے مال کی ضرورت ہے. میں نے سنا ہے کہ آپ خیر خیرات بہت کرتے ہیں، صدقات بہت کرتے ہیں. مجھے مال کی ضرورت ہے، آپ مجھے مال عنایت فرما دیں، قرضہ دے دیں. میں آپ کا قرضہ چکا دوں گا، آپ کا قرضہ ادا کر دوں گا. حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے انکار نہیں فرمایا. چنانچہ جتنا روپیہ، جتنا پیسہ اس مجوسی نے، آگ کے پجاری نے، اس غیر مسلم نے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے طلب کیا، اتنا مال قرض کے طور پر حضرت امام ابو حنیفہ نے اس کو عنایت فرما دیا. کوئی بات نہیں. کافی دن روپیہ اور پیسہ اور مال لیے ہوئے ہو گئے لیکن واپس نہیں کیا. تو ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے سوچا کہ لاؤ آج اس مجوسی کے گھر چلتے ہیں، اس آتش پرست کے گھر چلتے ہیں اور جانے کے بعد اس سے اپنے مال کا مطالبہ کرتے ہیں، اس سے اپنا قرضہ وصول کرنے کے لیے چلتے ہیں. چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اپنے مکان سے اس آتش پرست کے گھر کی جانب چلے. چلتے 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 اس مجوسی آتش پرست
دیا کہ ہاں وہ آدمی، وہ مجوسی، وہ آتش پرست اسی مکان کے اندر رہتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ جب اس آتش پرست کے مکان پر پہنچے، اس آگ کے پجاری کے مکان کے قریب پہنچے، تو کیا ہوا؟ اس آتش پرست، اس مجوسی کے مکان کے قریب جو سڑک تھی وہاں پر بہت سی کیچڑ پڑی ہوئی تھی۔ جیسے برسات کے موسم میں سڑکوں پر کیچڑ ہو جاتی ہے، سڑکیں گندی ہو جاتی ہیں، کہیں گاڑی کیچڑ ہے، کہیں پتلی کیچڑ ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ جب اس مجوسی کے مکان کے قریب پہنچے، جوتا پہنے ہوئے تھے، کیچڑ بہت تھی، حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے جوتے میں وہاں کی کیچڑ لگ گئی، اور کافی کیچڑ لگ گئی، بالکل مکان کے قریب کھڑے ہیں۔ اب جوتی جو تھی حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی اس کیچڑ کے اندر سن گئی۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے سوچا کہ لاؤ اس سنی ہوئی جوتی کو پیر میں سے نکال کر جھاڑ دوں تاکہ میرے کپڑوں کو کیچڑ نہ لگے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس جوتی کو اپنے پیر سے نکالا، اور جیسے ہی اس جوتی کو جھاڑا تو اس کی کچھ کیچڑ سڑک پر گری اور کچھ کیچڑ اس مجوسی کے مکان کی دیوار پر پہنچ گئی۔ جوتی جھاڑنے کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے دیکھا کہ ارے کچھ کیچڑ جو ہے اس آدمی کے مکان کی دیوار پر لگ گئی۔ دیوار جو تھی وہ کچی تھی، مٹی کی، لہذا اس مکان کا رہنے والا آگ کا پجاری ہے اور میرا مقروض ہے، میں تقاضا کرنے کے واسطے اس کے مکان پر آیا ہوں۔ یہ تو بڑا برا ہوا کہ اس آدمی کے مکان پر میرے جوتے کی کیچڑ لگ گئی۔ اب حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا تقوی اور پرہیزگاری دیکھیے، سوچ رہے ہیں کہ اگر میں اس کیچڑ کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں تو اس آدمی کی دیوار خراب ہو جائے گی، اس آدمی کی دیوار جو ہے وہ قبیح اور بری ہو جائے گی، اور یہ بات بہت بری ہے کہ بنا بتائے ایسے ہی رہنے دوں۔ اور اگر اس کیچڑ کو صاف کرتا ہوں تو دیوار کچی ہے، کیچڑ کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کچی دیوار کی مٹی بھی کیچڑ کے ساتھ آ جائے گی، اور اس دیوار کی کچی مٹی جب کیچڑ کے ساتھ آ جائے گی تو دیوار کو نقصان پہنچے گا۔ اب سوچ رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں کہ کیا کروں تو کیا کروں۔ چنانچہ شش و پن میں مبتلا سوچا کہ میں اس آدمی کے مکان پر دستک تو دوں، دروازہ تو کھٹکھٹاؤں، کوئی صورت تو نکل آئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مجوسی کے مکان پر دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک لڑکی نکلی جو اس آدمی کی، اس غیر مسلم مجوسی آگ کے پجاری کی باندی تھی۔ اس زمانے میں غلام اور باندیوں کا دستور تھا، اب تو یہ دستور نہیں۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے اس لڑکی سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا آپ کے آقا مکان پر ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں، گھر پر تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اپنے آقا سے اندر جا کر یہ بات کہہ دو کہ ابو حنیفہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے اور آپ کے دروازے پر باہر کھڑا ہے، ایسے ہی فرمایا۔ چنانچہ باندی نے جا کر، لڑکی نے جا کر اندر اپنے آقا کو، اس مجوسی کو اطلاع دی کہ امام ابو حنیفہ آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لائیں۔ وہ یہ سمجھا کہ شاید اپنا قرضہ وصول کرنے آئے ہیں جو میں نے لیا تھا اور اب تک اس کی ادائیگی مجھ سے ہو نہیں سکی۔ گھبرا گیا، ذہن و دماغ چکرانے لگا کہ باہر جاتا ہوں تو امام ابو حنیفہ مجھ سے اپنے قرضے کا مطالبہ کریں گے، اور میرے پاس قرضہ چکانے کے لیے، قرضہ ادا کرنے کے لیے مال ہے نہیں، تو میں کیا جواب دوں گا۔ گھبراہٹ کے اندر جناب باہر پہنچا
اور باہر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے عذر بیان کرنا شروع کیا کہ اے امام ابو حنیفہ، بے شک میں نے آپ سے فلاں فلاں تاریخ میں قرضہ لیا تھا اور اب تک میں اس کو ادا نہیں کر سکا ہوں، فلاں عذر پیش آ گیا تھا، فلاں رکاوٹ پیش آ گئی تھی، فلاں مانع پیش آ گیا تھا، جس کی بنیاد پر میں قرضے کو ادا نہیں کر سکا، لہذا آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے اس کے اس کلام کی جانب توجہ نہیں کی اور فرمایا کہ تو گھبرا نہیں، میں ایک مصیبت میں گرفتار ہوں کہ جب تیرے مکان پر میں ملاقات کے لیے آیا تو میری جوتی میں کیچڑ لگ گئی اور میں نے کیچڑ کو جھاڑنے کے لیے جیسے ہی جوتی کو نکالا تو کچھ کیچڑ تیرے مکان کی اس دیوار پر لگ گئی جو سامنے موجود ہے۔ اب اگر میں اس کو صاف کرتا ہوں تو تیرے مکان کو نقصان پہنچتا ہے اور نہیں کرتا ہوں تو میرے دل پر بوجھ ہے۔ بس اس آپ کے پجاری نے، اس غیر مسلم کافر نے جب حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا یہ تقوی پرہیزگاری دیکھی تو اس نے کہا کہ حضرت، میں آج تک آپ کو پوچھتا آیا ہوں، آج تک اسلام کی مخالفت کرتا آیا ہوں، آج تک قرآن کریم کی مخالفت کرتا آیا ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کے باوجود میرا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک آدمی کو، یعنی آپ کی ذات گرامی کو، اتنا شاندار عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے اور اتنے شاندار اخلاق دیکھتے ہوئے میں اس بات کو علی الاعلان کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ امام مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، مسلمان کر لیجئے۔ چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ کی اس پرہیزگاری کو دیکھ کر وہ کافر مسلمان ہوا۔ یہ واقعہ خامخواہ افسانہ نہیں، بلکہ یہ واقعہ تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے مالک یوم الدین کی تفسیر کرتے ہوئے تحریر فرمایا، اور یہ تفسیر کبیر عربی میں ہے۔ مصر سے کئی مرتبہ شائع ہوئی، لیبیا سے شائع ہوئی، بامبے سے شائع ہوئی، گجرات احمد آباد سے شائع ہوئی۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے دیکھیے کتنا زبردست تقوی اختیار فرمایا۔ وہ تو پیسہ وصول کرنے کے لیے چلے، اپنا قرضہ وصول کرنے کے لیے چلے، اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ اے امام، کیچڑ آپ کے جوتوں کے اندر لگے گی، اس کیچڑ کا آپ کے جوتوں کے اندر لگ جانا یہ اس کافر کے اسلام لانے کا سبب بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے کیسے کیسے ہدایت دیتے ہیں۔ وہ جب راستہ دکھلانے پر آتے ہیں تو بس بہانے سے راستہ دکھلا دیتے ہیں۔ باری تعالیٰ کی ذات گرامی سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ میں ایسے ایسے وہاں پر جا رہا ہوں اور ایسے ایسے وہ کافر مسلمان ہو جائے گا۔ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی اپنے چچا ابو طالب کے بارے میں، جن کا نام عبد مناف تھا، کہ چچا جان میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے، کل قیامت کے میدان میں میں آپ کی سفارش کر کے جنت میں داخلہ دلوا دوں گا، لیکن نہیں پڑھا کلمہ۔ نبی کی نصیحت قبول نہیں کی، پیغمبر نہیں، پیغمبروں کے سردار کی نصیحت قبول نہیں کی، رسول نہیں، رسولوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ان کو کارگر نہ ہوئی۔ اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی کہ میرے آقا خراب تھے، نہیں، نعوذ باللہ، ایسا تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جس آدمی کا دل ٹیڑھا ہے وہ نصیحت کو قبول کرے گا نہیں۔ وقت نکل جانے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں میں نے غلطی کی، ہاں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، فرما برداری کرنی چاہیے تھی۔ قرآن میں آیت نازل ہوئی، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے میرے پیغمبر، آپ جو اپنے چچا کو کلمہ پڑھوانا چاہتے ہیں، اسلام کی دولت سے مالا مال کروانا چاہتے ہیں، مجھے منظور نہیں۔ میں جس کو چاہوں ہدایت دوں، آپ کا کام ہدایت دینے کا نہیں، آپ کا کام تو بس کوشش کرنے کا ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کی بناوٹ کے اندر غور کریں تو خدا تعالیٰ کی یاد آئے گی۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
فرمایا آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، اور پھر زمین کے دیکھنے کے بعد رات اور دن کا آنا جانا دیکھو۔ رات کون طاری کرتا ہے؟ اللہ طاری کرتے ہیں۔ دن کا اجالا کون پھیلاتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی دن کا اجالا پھیلاتے ہیں۔ ایک جگہ نہیں بلکہ کئی کئی مقامات پر اس کا ذکر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر، اختلاف لیل و نہار، شب و روز کا آنا جانا، اور کیسے عجیب و غریب انداز ہے دن اور رات کو چھانے کا۔ اس طرح کہ رات پہلے ہے اور دن بعد میں ہے۔ یاد رکھیے اسلام کے اندر رات پہلے ہے اور دن بعد میں ہے۔ اگلے دن جو اتوار ہوتا ہے نا اور رات گزر جاتی تو وہ اتوار کی شب کہلاتی ہے۔ جمعے کی شب کون سی کہلائے گی؟ وہ نہیں جو جمعہ گزرنے کے بعد آئی، نہیں، جمعرات کا دن گزر گیا، اگلے دن جمعہ ہے، اب جو رات آئی ہے یہ جمعے کی شب کہلاتی، جمعے کی رات کہلاتی ہے۔ تو باری تعالی رات میں سے دن کو نکال لیتے ہیں۔ سورہ یاسین میں کہا گیا 23ویں پارے میں وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، ہم رات میں سے دن کو نکال لیتے ہیں۔ اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے دن کے اندر اجالا پھیلانے کے لیے سورج کو مقرر فرمایا، آفتاب کو مقرر فرمایا۔ یہ سورج جو ہے یہ جناب دن کے اندر اجالا پھیلاتا ہے اور رات بالکل اندھیری نہ ہو جائے، رات میں بالکل ظلمت طاری نہ ہو جائے، رات میں کچھ اجالا رہے تاکہ میرے بندے پریشان نہ ہو، میری مخلوق پریشان نہ ہو۔ اگر رات میں کوئی سفر کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے رات کے اندر روشنی پھیلانے کا انتظام چاند کے ذریعے کیا، قمر کے ذریعے کیا، مہتاب کے ذریعے کیا۔ تو رات کے اندر باری تعالیٰ اجالا پھیلاتے ہیں اس چاند کے ذریعے، اس مہتاب کے ذریعے، لیکن یہ جو چاند کی روشنی ہے یہ اس کی ذاتی روشنی نہیں، سورج کا عکس جس کو انگلش میں فوکس بولتے ہیں، اس کا عکس چاند کے اوپر پڑتا ہے تو چاند روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں آفتاب و مہتاب آسمان کے اندر چکر لگا رہے ہیں، اپنے اپنے مدار کے اندر گھوم رہے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اندر سورج اور چاند کو پیدا فرمایا ہو اور آپس میں دونوں کی ٹکر ہو گئی ہو، نہ کبھی چاند سورج سے ٹکرایا نہ سورج کبھی چاند سے ٹکرایا۔ دیکھو دونوں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اور بنا ٹکر کے، بنا ایکسیڈنٹ کے کر رہے ہیں۔ یہ بنا ٹکر کے دونوں سے کام کون لے رہا ہے؟ اللہ کی ذات گرامی لے رہی ہے۔ انسان دنیا کے اندر جب بھیڑ ہوتی ٹکرا جاتا ہے، اس کی گاڑیاں ٹکرا جاتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرا سورج ہے میرے چاند سے نہیں ٹکراتا۔ سورہ یاسین میں اسی کو کہا گیا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ فرمایا چاند اپنا کام کر رہا ہے، سورج اپنا کام کر رہا ہے، تو رات کا آنا اور دن کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں رات طاری کر دوں، نہیں کر سکتا۔ کوئی چاہے کہ میں دن کو ختم کر دوں، نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضے قدرت میں لے رکھا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر۔ فرمایا 3 نشانیاں ہو گئی، آسمان، زمین، رات اور دن کا آنا جانا۔ کبھی کا دن بڑا ہوتا ہے، کبھی کی راتیں بڑی ہوتی ہیں، جاڑوں میں راتیں لمبی لمبی، دن چھوٹے چھوٹے، گرمیوں کے اندر جناب راتیں چھوٹی چھوٹی، دن بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں۔
فرمایا ہے دنوں کو لمبا کرنا اور اسی طرح دنوں کو مختصر کر دینا مجھ خدا کا کام ہے۔ اور چوتھی نشانی، یہ تو چلو ہم نے خشکی کی چیز بیان کی، ذرا آؤ سمندر میں۔ سمندر کے اندر ٹھاٹے مارتا ہوا پانی ہے، لا تعداد پانی ہے۔ سمندر کے اندر کتنا پانی اللہ سبحانہ و تعالی کے سوا کوئی جان نہیں سکتا۔ لہذا سمندر کے اندر آ کر دیکھو کشتیاں چل رہی ہیں، اور وہ کشتیاں خالی نہیں بلکہ بعضی کشتیوں میں مسافر بیٹھے ہیں، بعضی کشتیوں کے اندر لوگوں کا سامان لدا ہوا ہے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک میں یہ کشتیاں سامان پہنچاتی ہیں، دوسرے ملک کا سامان اس ملک کے اندر لے آتی ہیں۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کشتیوں کے چلنے کو اور ان کشتیوں کی رفتار کو دیکھو کہ سمندر کے پانی کی چھاتی پر میں نے ان کشتیوں کو چلا رکھا ہے، یہ ڈوبتی نہیں۔ یہ پانی کی پیٹھ پر، پانی کی پشت پر، پانی کی چھاتی کے اوپر کشتیوں کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ ہی تو چلا رہا ہے۔ اور قرآن کریم میں ان کافروں کو جھنجھوڑا گیا اور یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ یہ جو تم میری وحدانیت سے انکار کرتے ہو، میری یکتائی سے انکار کرتے ہو اور مجھ خدا کے وجود سے تم انکار برت رہے ہو، تمہیں ذرا ہوش میں آنا چاہیے۔ ذرا دیکھو کون ہے تمہارا، کون سا بت ایسا ہے جو تمہاری کشتیوں کو سمندر میں چلاتا ہے؟ بتاؤ تو صحیح، کوئی بھی نہیں چلاتا۔ تم نے غیر اللہ کو اتنا مؤثر مان لیا، تم نے اللہ کے غیر کو طاقت دے دی۔ اللہ کے اندر تمام طاقتیں موجود ہیں، اللہ کے غیر میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے دیا، اللہ نے تاثیر پیدا کی تو تاثیر پیدا ہوگی، ورنہ کوئی تاثیر نہیں۔ اللہ کا غیر اللہ کے مخلوق کے سامنے بالکل ضعیف اور کمزور ہے۔ چنانچہ جو لوگ کامل الایمان ہیں وہ باری تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں۔ آج ہمارے امروہہ میں کیا ہو رہا ہے؟ کتنی عورتیں گمراہ ہو رہی ہیں، کتنی مائیں اور بہنیں گمراہ ہو رہی ہیں۔ عجیب دستور چلا 2-3 مہینے سے، اور وہ یہ ہے کہ عورتیں مزاروں پر جا جا کر وہاں سے دیولے اٹھا کر لاتی ہیں، وہاں سے چراغ اٹھا کر لا رہی ہیں۔ اور یہ بالکل صحیح بات سنا رہا ہوں، افسانہ نہیں ہے، امروہہ میں ایسا ہو رہا ہے۔ اور اپنے گھروں میں لا کر تیل ڈالنے کے بعد، ان چراغوں میں بتی لگانے کے بعد چراغ جلاتی ہیں، جس مزار سے لے کر آتی ہیں ان کا نام لے کر جلاتی ہیں کہ شاہ ولایت صاحب کے نام کا چراغ ہے، یہ بورے خواہ شہید صاحب کے نام کا چراغ ہے، یہ شاہ نصر الدین کے نام کا چراغ ہے۔ خدا کی بندو، خدا کے بندو، خدا کی بندیوں، یہ تمام کے تمام بزرگ ہیں، یہ تمام کے تمام متقی پرہیزگار ہیں، ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہم ان کی بزرگی کے قائل ہیں۔ شاہ ولایت صاحب کو ہم بزرگ جانتے ہیں، سارے اولیاء اللہ کو ہم بزرگ جانتے ہیں، پر یہ خدا تو نہیں، خدا تو ایک ہے، یہ تو خدا کے بندے ہیں۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میری ماں اور بہنوں اللہ کی اطاعت میں گزاری، تبھی تو یہ بزرگ بنے، تبھی تو خدا کے ولی بنے۔ ہوش میں آؤ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا کام نہ کرو۔ دیتے بھی اللہ ہیں، چھینتے بھی اللہ ہیں، کاروبار بھی اللہ دیتے، کاروبار چھینتے بھی اللہ ہی ہیں۔ اس لیے وہ کیا کرتی ہیں، کوئی سی بھی مراد ہوتی ہے، بچہ پیدا نہیں ہوتا تب ان کے نام کا چراغ جلا رہی ہیں، کاروبار نہیں چل رہا تب ان کے نام کا چراغ جلا رہی ہیں، گھر گھر میں کیسی بدعت ہے، کیسی کیسی خرافات ہیں، کیسی کیسی باطل باتیں ہیں۔ اللہ کا غضب اس سے نازل ہوتا ہے کہ سب کچھ میری ذات گرامی میں اور میری بارگاہ کے اندر موجود ہے، پھر بھی میرے غیر کے سامنے ہاتھ پھیلایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی شرک کو برداشت نہیں کرتی، اس لیے ان تمام کی تمام چیزوں سے پرہیز کرنا لازم اور ضروری ہے۔ کوئی حاجت، کوئی ضرورت ہے تو شریعت نے صلاۃ الحاجت سکھائی ہے۔ نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز حاجت، اللہ اکبر، اور جناب جیسے عام طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے ایسے نماز پڑھی جائے، اور اس کے بعد 2 رکعت ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے۔ خیر ہے اللہ ضرور دیں گے، شر ہے اللہ تعالیٰ بچا لیں گے۔ اس لیے باری سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکانا ہے،
باقی یہ تمام ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ان کی ولایت، ان کی بزرگی کے ہم قائل ہیں، لیکن یہ خدا نہیں ہے۔ ارے بڑے سے بڑا نبی خدا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بندے، خدا کے رسول ہیں، پر خدا نہیں ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے تو باقی دوسرے لوگوں کا کیا پوچھنا ہے۔ بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ کہ یہ کفار اور مشرکین سمندر کے اندر سفر کرتے ہیں کشتیوں میں بیٹھ کر۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں اور تمہاری کشتیوں کو میں منزل مقصود تک پہنچاتا ہوں، پر تم کیا کرتے ہو؟ ارے عجیب تمہاری عادت ہے، عجیب عادت ہے کہ جب سمندر کے اندر کشتی چلتی ہے اور سمندر میں طغیانی آتی ہے، سمندر کے اندر پانی جوش مارتا ہے، سمندر کی موجوں میں تلاطم برپا ہوتا ہے، سمندر کی موجیں آپس میں تھپیڑے مارتی ہیں اور تمہاری چلنے والی کشتی اس طغیانی کی وجہ سے، اس طوفان کی وجہ سے ڈاواں ڈول ہونے لگتی ہے، کبھی دانی طرف کو جھکتی، کبھی بائیں طرف کو، کبھی آگے کبھی پیچھے ڈاواں ڈول ہے، پتہ نہیں پانی کی موجیں ہماری کشتی کو کہاں لے جائیں۔ اے کافرو، اے خدا کے باغی لوگوں، جب تم بھنور میں پھنس جاتے ہو اور بیچ سمندر میں دور دور تک تمہیں سمندر کا کنارہ نظر نہیں آتا، خشکی نظر نہیں آتی، اس وقت تم مجھ اکیلے خدا کو پکارتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ اے اکیلے خدا، اے واحد خدا، اگر آپ نے ہمیں اس بھنور سے نکال لیا اور ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دیا، پروردگار کنارے پر جاتے ہی اسلام قبول کریں گے اور سارے بتوں کو توڑ ڈالیں گے۔ وعدہ کر لیا، کہاں؟ مصیبت میں پھنس کر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے تمہارا کام نکال دیا، تمہاری ضرورت پوری کر دی، یعنی تمہاری کشتی کو صحیح سالم اور تمہاری ذاتوں کو صحیح سالم خشکی پر کنارے پر پہنچا دیا، تو کنارے پر اترتے ہی سب سے پہلے جناب تم نے مجھ خدا سے بغاوت کی، وعدہ پورا نہیں کیا، تم نے اپنے وعدے سے برگشتہ ہو گئے۔ يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة، وہ کشتیاں بھینی بھینی تازی تازی ہوا کے ساتھ تمہیں لے کر آگے کو چل رہی ہیں۔ بس کیا ہوا؟ اچانک جو طوفان آیا اور کشتی بھنور میں پھنس گئی، ڈاواں ڈول ہونے لگی، تو تم نے کہا کہ پروردگار اگر آپ نے ہمیں بچا لیا تو اسلام قبول کریں گے۔ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ لیکن جب ساحل پر کنارے پر لگا دیا، فَلَمَّا جیسے ہی منزل پر پہنچا ہے تم تو وہی شرک کرنے لگے، تم تو وہی کفریہ باتوں کے اندر مبتلا ہو گئے، اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھلا دیا۔ بس اللہ کی عادت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ بھلا دیا جاتا ہے اور انسان برگشتہ ہو جاتا ہے، پھر وہی مصیبت آ جاتی ہے، کچھ دن گزرنے کے بعد پھر وہی مصیبت آتی ہے۔ پھر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بھائی سارا دن دکان پر بیٹھتے ہیں، ایک کپڑا بھی نہیں کاٹا، سارا دن دکان پر بیٹھے، ایک کپڑا بھی ہم نے نہیں سیا، اب تو بہت دنوں سے پریشان ہیں، خواب کے اندر بھی جناب خون تھوکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہم بے انتہا مضطرب اور بے چین ہیں، ہمارے پاس روپیہ نہیں، پیسہ نہیں، پریشانی ہے، سب بچی کا رشتہ ہم نے لکھنؤ میں کر دیا، فلاں جگہ کر دیا، اس کے لیے سامان کی ضرورت ہے۔ اللہ اس مصیبت سے نکالیں گے، اللہ کے سامنے رونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کے آنسو بہت زیادہ پسند ہیں۔ باری تعالیٰ نے آنکھ کو بنایا اس واسطے تاکہ بندہ اس آنکھ سے اللہ کی عجائب کو دیکھے، اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانیوں کو دیکھے، اور اس آنکھ سے آنسو اللہ کے خوف میں اللہ کی بارگاہ میں بہاتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ آنسو بہت پسند ہیں، اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کی بہت زیادہ قدر و منزلت فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کشتیوں کو کون چلاتا ہے؟ تمہارا اتنا
بوجھل بوجھل سامان لے کر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی تو چلا رہے ہیں۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا چلو ان کشتیوں پر اگر نگاہ نہیں ڈالتے تو کوئی بات نہیں ہے، ذرا آسمان سے برسنے والی بارش کو تو دیکھو، ذرا آسمان سے برسنے والی بوندوں کو تو دیکھو، ارے کیسی ننھی ننھی بوندیں اللہ تعالیٰ نے برسائی ہیں، کیسی ننھی ننھی بارش کی بوندیں اللہ تعالیٰ زمین پر گراتے ہیں۔ آسمان کے اندر جو بادل ہیں ان بادلوں کے اندر بے انتہا وزنی پانی ہے، زمین کے نیچے پانی، آسمان اور زمین کے درمیان جو یہ بادل لٹکا ہوا ہے اس بادل کے اندر بہت بہت پانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ سارا کا سارا پانی، غور سے سنیں، اگر وہ سارا کا سارا پانی موٹی دھار کے ساتھ میں زمین پر گرا دوں تو زمین والے مر جائیں گے کہ نہیں؟ مر جائیں گے، لیکن باری تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، موٹی دھار آسمان سے بادل سے بارش کی نہیں ڈالی، ننھی ننھی بوندیں آسمان سے گراتے ہیں کہ کہیں میرے بندوں کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ ارے اللہ تو اتنا خیال کرے اور بندے باری تعالیٰ سے برگشتہ ہو جائے، ایسے شاندار خدا سے رشتہ ناتا توڑ لے اور شیطان اور طاغوت کی عبادت کے اندر لگ جائے اور بدعات اور خرافات کے اندر انہماک کر لیں، کتنی بری بات ہے، کتنا برا فیصلہ ہے۔ ساء ما يحکمون۔ فرمایا اس بارش کے ذریعے سے ہم مردہ زمینوں کو جن میں کھیتی باڑی نہیں ہے ان زمینوں کو ہم جاندار بنا دیتے ہیں، بارش کے پانی سے اناج اور پیداوار اچھی ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ۔ یہ بادل جو ہے نا، جو آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہیں، یہ بادل جو ہے نا آسمان سے ٹکا ہوا نہیں ہے، کبھی آپ کے ذہن و دماغ میں ہو نہیں، زمین آسمان کے درمیان لٹکا ہوا ہے، پانی اس کے اندر ہے لیکن نیچے کو نہیں گرتا۔ اس بادل کو کون سنبھالے ہوئے ہے؟ اللہ تعالیٰ، ایک خدا جو لا شریک لہ فی ذاتہ ولا فی صفاتہ، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کے آنے کی کیفیت کو دوسری جگہ بیان فرمایا، 18ویں پارے میں سورہ نور کی آیت کریمہ، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ
يصرفه عمن يشاء. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اے مخاطب، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بادلوں کو بھیجتے ہیں تو بادلوں کے تھوڑے تھوڑے ٹکڑے آتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان مختلف ٹکڑوں کو یعنی بادل کے ٹکڑوں کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں. ثم يؤلف بينه ثم